رکھا ہوا ہے. مہینہ 2 مہینے نہیں، 7 سال نہیں، جتنا عرصہ جی چاہے رکھا رکھے، وہ 100 کا 100 ہی رہے گا، محفوظ تو رہے گا، اس میں نشو و نما نہیں ہوگی. عرب اس کے لیے ایک بات انہوں نے کی تھی، یہ جو قرا کا لفظ تھا، جمع کرنا، محفوظ رکھنا، کس انداز سے؟ جیسے عورت کے رحم میں نطفہ محفوظ اور جمع ہوتا ہے، وہ محفوظ بھی وہاں ہوتا ہے اور نشو و نما پا کے بچہ بن جاتا ہے. اس قسم کی جو حفاظت ہوتی تھی کسی شے کی کہ وہ محفوظ، پہلے تو وہ جمع کی جائے. جمع کا لفظ تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ پریگننسی میں حمل کے اندر پہلا ہی لفظ جو ہے وہ کیسا آ جاتا ہے، جمع کا. پھر اس کی حفاظت کی بات جو ہے، رحم مادر کے اندر وہ محفوظ رہتا ہی ہے تو آگے بچہ بنتا ہے. لیکن اس قسم کی حفاظت کے محفوظ بھی رہے اور جامد نہ رہے روپے کی طرح، بلکہ وہ نشو و نما پاتا چلا ہوا چلا جائے. ایک اس قسم کا ضابطۂ قوانین کے جو جمع کیا ہے اس کو ضابطہ بنایا ہے، متفرق قوانین نہیں ہیں، ضابطۂ حیات مرتب ہے. پھر اس کو محفوظ کیا گیا ہے اور کیفیت یہ ہے کہ وہ قیامت تک زمانے کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ارتقائی منازل طے کرتا چلا جائے. ایک لفظ قرآن کے اندر یہ سب باتیں آ گئی، جامد نہیں ہے. اس نے قیامت تک ساتھ دینا انسانیت کا. جمع، حفاظت اور اس میں ارتقاء اور نشو و نما کی صلاحیتیں موجود ہوں تو جب یہ لفظ قرآن بولا جائے گا اس کے اوپر. یہ تھا قرات قرآن. قرآن کو اس طرح سے ٹھیک ہے پڑھنا تو ضروری ہو گیا، اس طرح سے سمجھنا، سمجھنے کے بعد عمل میں لایا جائے تو اس سے زیادہ اور بہتر حفاظت کسی چیز کی نہیں ہو سکتی، کر کے دکھا دیا جائے تو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جوں جوں زمانے کے تقاضے بڑھتے ہوئے چلے جائیں، یہ اس کا ساتھ دیتا ہوا چلا جائے، اس میں خود یہ نشو و نما ہوتی چلی جائے. اور یہ جو عمل تھا جس میں ایسا کچھ ہو اس کو قرات کہتے تھے. اب قمیل لیل جو تھی وہ تو ہو گئے نفل، اور تہجد وہی نافلتن لگ ہو گئی تہجد کی نماز، اور یہ جو فقرہ ہو یہ ہوگی قرات. چل بھائی موج ہو گئی. اب وہ قرات والی بات جو تھی، پہلے تو وہ ناظرہ قرآن پڑھانا شروع کیا لفظوں کے اعتبار سے، وہ بھی قاری نے کیا، ایک لفظ کے معنی بتائے بغیر. پھر آگے آئے ان کے بعد، یہ تو صرف پڑھانے والا تھا نا، اور آگے آئے یہ تو پھر ذریعہ رزق بنتا ہے نا. پھر وہ حافظ آئے، انہوں نے حفظ کرانا شروع کر دیا، سارا قرآن حفظ کرا دیا، ایک لفظ کے معنی نہیں، نہ وہ پڑھانے والا جانتا ہے نہ پڑھنے والا جانتا ہے. پھر اس کے شبینے ہونے شروع ہو گئے. اب حفظ بھی کرا دیا، پڑھا بھی دیا، اب اور لوگ آ گئے، ان کے لیے گنجائش کہاں نکلے. انہوں نے کہا کہ قرات ایک الگ فن ہے، علم ہے قرآن کا، تجوید کا ایک ہے. اس طرح سے یہ حرف یہاں سے نکلے گا، یہ یہاں سے نکلے گا، یہ یہاں سے نکلے گا، یہ الگ اب قاریوں کا ایک الگ طائفہ ہوا. وہ یہ کچھ بتاتے ہیں سارا، اس میں بھی کوئی معنی کی بات نہیں ہے، الفاظ ہی ہیں قرآن کے ویسے کہ ویسے ہی. اس میں کوئی نشو و نما ارتقاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ فالو کرنا کا ہوتا ہے، نہ اتباع کا صرف ہوتا ہے، الفاظ ہیں. قاری صاحب قرات کے ساتھ پھر بڑے بڑے قاری آتے ہیں صاحب. یہاں کے قاری مقامی نہیں، باہر کے قاری جو آپ کے یہاں طائفے آتے ہیں، گروہ آتے ہیں، مصر کے، حجاز کے. قرات ایک فن بن گئی، قاری ایک الگ اس فن کا جاننے والا ماہر بن گیا، قاری قرآن کا. اور پھر وہ جس لے سے پڑھتے ہیں، یہ جو قرات کی لے سے پڑھنے ہیں
پھر میں عرض کروں آؤں پنجابی کی طرف، اور رہا نال قرآن پڑھتا ہے، کدی سنیا جائے لفظ لفظ ہی نہیں سنے، ڈاڈا چنگے رہا نال پڑھتا ہے قرآن، خوبی ہو گئی۔ اب جو قاری آتے ہیں ان کی خوبی یہ ہوئی ہے کہ بڑے چنگے رہا نال پڑھتے ہیں، یہ قرأت حجاز میں پڑھتے ہیں، یہ قرأت مصر میں پڑھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ دو قرأتیں جو ہیں اس میں کیا فرق ہوگا؟ فن قرأت کے لحاظ سے تو جو ہوگا وہ الگ ہوا، یہ جو رہا سے پڑھتے ہیں نا وہ گا کے پڑھنے میں، اس میں اتنی سی بات ہے۔ میں کچھ موسیقی کی بھی جانتا ہوں، یہ حجازی قرأت جو ہے وہ ایک راگ ہوتا ہے بھیروں اس کو کہتے ہیں، وہ سورج نکلنے سے پیشتر آخری شب جو ہوتی ہے اس میں ان کا یہ راگ تھا۔ یہ راگ ہندوؤں کے ایجاد کیے ہوئے تھے، وہ اپنے ہاں کے دیوتاؤں کو جگاتے تھے۔ وہ ایسا راگ ہے جس میں بڑا ہی سوز ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے، لطافت ہوتی ہے بھیروں کے اندر۔ جو حجاز کی قرأت ہے نا وہ لے وہ بھیروں راگ میں ہے۔ اس سے بعد ایک راگ آتا ہے وہ بھیرویں کہلاتا ہے، وہ دن چڑھے وہ شروع ہوتا ہے، اس میں کچھ جوش، تھوڑی سی مسرت، انبساط، خوشی، اس کا پہلو اس میں ہوتا ہے۔ مصری لے جو ہے وہ بھیرویں میں ہوتی ہے۔ اب ان قاریوں کے پڑھنے کے اوپر جہاں بے ساختہ آپ جھومتے ہیں نا وہ مقام ہوتا ہے جہاں اس راگ کی ایک لے آتی ہے سب۔ بہرحال راگ حرام اور ان راگوں کے اندر قرأت جو ہے وہ اتنا بڑا سوال۔ یہ قرأت، یہ قاری، یہ اقرا، یہ وہ نفل ہو گئے۔ قرآن میں تلاوت اور قرأت رہ گئی، پڑھتے رہو تو ایک ایک رات کے اندر ختم کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے قاری آ رہے ہیں، اب تو ان کے منگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کے کیسٹ گھر گھر کے اندر بات۔ اب قرآن کا اور زیادہ بڑے خوش کہ جی بڑی نشر و اشاعت قرآن کی ہو رہی ہے، گھر گھر ایک کیسٹ موجود ہے، گایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، رہانل پڑھا جا رہا ہے، قرأت قرآن کی جو ہو رہی ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا نفاذ ہوگا اسلام کا کسی دور کے اندر؟ اتنی بڑی چیز ہو گئی صاحب۔ یہ الگ بات ہے کہ اس لاؤڈ سپیکر کو جب شروع میں آیا ہے تو اس کو مفتی صاحبان نے حرام قرار دیا تھا، اب وہ لاؤڈ سپیکر ہی نہیں ہے، اب تو VCR تک معاملے چلے ہوئے ہیں سارے، اور سارے یہ دین کی یا اسلام کی یا ہو رہی ہے قرأت، تلاوت، حفظ قرآن، تجوید قرآن، یہ سارا کچھ جو ہے۔ کہا کہ یہ کہاں سے تم نے بھی یہ کہنے لگا قرآن میں ہے، فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا سا ہو سکے نا آسانی سے اتنا سا پڑھ لیا کرو۔ اب یہ سارا کچھ دن بھر کے تگ و تاز کے بعد اکٹھے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے باہر آ کے جمع ہوئے، کاہے کے لیے سب کچھ یہ ہوا، جمع ہوئے کہ وہ تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا کرو جناب، اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا پڑھا کرو، زیادہ نہ کرے کرو، تو سونا بھی آ گیا رات میں تھوڑا جا پڑھا کرو۔ ہاں جی کیا بات، ایک چیز یوں بدلی گئی، خدا کی حکمرانی کی بجائے انسانوں کی حکمرانی آئی، سب کچھ نیچے سے بدلا گیا۔ یہ قرأتیں اور تلاوتیں قرآن کے الفاظ فٹ ان نہیں کر سکتے تھے ملوکیت کے اندر، ان کے مفہوم وہ پیدا کر دیے جو اس مشینری میں فٹ کر دیں۔ اب جتنا زیادہ اس میں زور دیے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ نفاذ اسلام کیا، احیاء اسلام ہوتا چلا جائے گا، سیدھی بات۔ اور اعتراض کر کے دیکھیے آپ، اللہ اکبر، جنود حامان، فقرؤ ما تیسر من القرآن، اس بات کے لیے کہ اس قرآن زمانے کے تقاضوں کے ساتھ کس طرح سے اس کی امامت اس کے حصے میں آئے گی، بیٹھو حضور آپ کے ساتھی، بیٹھو راتوں کو اور یہ سوچو کہ یہ کیسے کیا جائے گا، پروگرام اس طرح سے بناؤ کہ اس پہ عمل کیا جا سکے، ناممکن العمل نہ ہو سکے، جتنا ممکن ہو پروگریسولی، گریجولی، آہستہ آہستہ اس کو کرتے چلے جاؤ، اس لیے کہ علم ان سیکون منکم مرضى واخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ واخرون یقاتلون فی سبیل اللہ،
کہا کہ یہ دیکھو تو صحیح، یہ کام اتنا ہی تمہارے پاس تو نہیں ہے کہ رات کو بیٹھ گئے اور یہ کچھ کیا ہے، اتنا کچھ تم میں مریض بھی ہیں، بیمار کمزور بھی، وہ بھی ہیں جنہوں نے دن بھر جا کے روٹی بھی کمانی ہے، یہ کچھ بھی ساتھ کام کرنا ہے۔ اور کہا کہ اس کے بعد میدان جنگ میں بھی جانا ہے۔ یہ سارا پروگرام اپنے سامنے رکھ کے پھر یہ دیکھو کہ رات کو جو یہ بیٹھک ہے اس میں کتنا وقت دینا چاہیے اور کیا کیا پروگرام بنانا چاہیے۔ یہ پھر کہا کہ فقرؤ ما تیسر منہ، جتنا ممکن ہو آسانی سے اس پروگرام کے تابع۔ یہ چیز ایک کچھ عجیب فطرت ہوتی ہے انسان کی، جب معاملہ آگے بڑھتا ہے یا پڑھتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ سب کچھ آج ہی ہو جائے کسی طرح سے، بڑی خواہش یہ ہوتی ہے دل میں، بڑا ذوق اور جذبہ جو ہوتا ہے وہ بڑا تیز ہو جاتا ہے انسان کا۔ یہاں یہ دیکھنا پڑا کہ خدا کو روکنا پڑ رہا ہے، سیل ذرا رس دیں، تھک جاؤ گے، یہ بڑا لمبی بات ہے، یہ منزلہ جڑیاں نے بڑیاں کٹھن ہے، سوچ سمجھ کے تھوڑا تھوڑا کرو، کوئی گل نہیں۔ یہ چیز جو رسول اللہ کے ذہن میں تھی، وہ جو ایک بڑی، میں کہا کرتا ہوں معصوم سی آرزو کہ یا اللہ میری ساری عمر اسی طرح سے مشکلوں میں گزر جائے گی، یا یہ جو ہمارا سامنے منزل ہے، مقصود ہے، وہ حاصل بھی ہو جائے گا۔ یہ چیز تھی نا جس کے لیے یہ نظر آتا ہے کہ یہ بہت شدت سے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، روکا گیا۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، تمہارا ذمہ یہ نہیں کہ تمہاری زندگی میں یہ کچھ ہو جائے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو پہنچاتے چلو جاؤ، یہ ہمارا قانون دیکھے گا کہ کب اس نے ہو جانا ہے۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، اور اس کے بعد 2-4 منٹ دے دیں گے آپ، کیا پروگرام آگے ہے صاحب۔ یہ تو ہو گیا رات کو کھڑے ہوئے نفل پڑھیے، فقرؤ ما تیسر، قرأت کیجئے، قرآن کی قاری بن جائیے، اس کے بعد اور پھر پروگرام وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، چل بھائی روز یہ لکھا ہوا ہے، نماز قائم کیا کرو، ادھر ادھر یعنی نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، یہ جو آپ کے یہاں کا بینک میں سود کی رقم ہے اس میں سے کچھ کاٹ کے ادھر الگ کر دیا کرو۔ پروگرام یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد یعنی اتنا کچھ ہم کہ رسول اللہ راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن کو سربراہی ہے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، قرآن کھولے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کائے کے لیے نماز پڑھا کرو کہ اے زکوٰۃ دیا کرو۔ وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، خدا کو قرض دیا کرو، قرض حسنہ۔ کیا بات تھی اس حسنہ کی، یہ اتنا وقت شاید نہ دیں شیخ صاحب، مجھ کو 5 منٹ اور چاہیے اگر ہے تو۔ شکریہ آپ کا جناب، آپ کا قرض رہا میرے سر پہ، پر یہ حسنہ نہیں، اب تمہیں پتا نا بھی ہوں قرض حسنہ کی ہوں گا، وہ تو قرض لے آئے گا سی دینا نہیں، کہنے لگا ہس دینا، یہ کہتے نہیں قرض حسنہ، دے پیسے میرے باقی دے کی قرض حسنہ ہے۔ بیلنس قائم رہے، قرض بھی دیکھو عزیزان من، قرآن کے الفاظ میں قرض کیا چیز تھی ان لوگوں کے ہاں۔ یہ جگاری گالے والے جانور آپ نے مواشی دیکھے ہوں گے، کبھی اونٹ دیکھا ہو تو وہ نظر آتا ہے، یہ اتنی جلدی ہوتی ہے کہ یہ کھائے جاتے ہیں، نگلے جاتے ہیں، کھائے نہیں جاتے، نگلے جاتے ہیں، جلدی۔ وہ پیچھے ڈنڈا ہوتا ہے نا ان کے، وہ فرصت نہیں دیتا، نگلے جاتے ہیں۔ جب اطمینان سے پھر بیٹھ جاتے ہیں نا تو آپ کو پتا وہ اتنا بڑا گولا اندر سے اوم کر کے وہ لاتا ہے، اور پھر لا کے منہ میں رکھ کے بڑے مزے میں سر ہلا کے تو وہ اس کو پیستا رہتا ہے آہستہ آہستہ۔ یہ جو چیز ہے نا کہ دی جائے تو وہ اس طرح سے، اور وہ واپس ملے تو ایسے کہ وہ جسم کا ایک حصہ بن جائے، نشو و نما کے لیے، اسے قرض کہتے ہیں صاحب۔ دیا تو تم نے یوں تھا، وہ اس قسم کا ہی جیسے وہ ناسپردہ سا، جیسے وہ چارہ تھا۔ تو یہ نظام خداوندی جو ہے اس کو پھر اس طرح سے وہ پیستا ہے کہ وہ ان معاشرے کی نشو و نما کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ یہ پروسیس جو ہے اس قسم کا، اسے قرض حسنہ کہتے ہیں۔ ہم کھا نہیں جائیں گے، واپس لوٹائیں گے تمہیں اس طرح سے
جیسے کہ وہ چارہ واپس لوٹتا ہے اونٹ کے منہ میں اور وہ پھر جگالی کر کے اس کو پھر اپنی نشو و نما کا حصہ بنا لیتا ہے، ایسے یہ کرو۔ حسن وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجر، اور جو کچھ بھی یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہا ما تقدموا لانفسکم، اور یہ سارا کچھ جو کچھ ہے ہم اپنے لیے نہیں کہتے، یہ تو تمہارے اپنے ہی لیے ہے۔ سوچ لو اپنے لیے تم نے پہلے سے کیا بھیجنا ہے، آگے منزل پہ پہنچ کے تھکے ہوئے ہوگے، وہاں کچھ انتظام کرنا ہوگا نا، بس یہ وہ ہے کہ وہاں پہنچے اور یہ سارا کچھ تمہیں ملے جائے گا، اجر عظیم ملے گا، خیرن واعظم اجرا، واستغفر اللہ، بڑی چیز یہ، ہر قسم کی خطروں سے اندیشوں سے حفاظت ملے گی، ان اللہ غفور رحیم، حفاظت ہی نہیں سامان نشو و نما بھی ملے گا۔ سورہ المزمل کا پروگرام یہاں ختم ہوتا ہے عزیزان ایمان۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور اس کے بعد آ جاتا